الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری بات چل رہی ہے حرمت کی، تو تنجیسھا یہیں سے عبارت ہے نا ہماری. کل ہم یہاں تک پڑھ چکے تھے ولا ریب فی تحریم تصویر ذی الروح من غیر المساجد ففیہا اولا اما تصویر غیرہ فلا. اب یہاں پہ دیکھیے یہ ہو چکا تھا نا وَتَنْجِيسُهَا یعنی وَيَحْرُمُ تَنْجِيسُهَا یعنی تنجیس المساجد. وَتَنْجِيسُ آلَاتِهَا یعنی آلَةِ المساجد. کفرشھا جیسے کہ اس کا فرش یعنی مسجد کا فرش. کہہ رہے ہیں مسجد کو نجس کرنا، مسجد کے سامنے ساز و سامان کو مثلا اس کے فرش کو نجس کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. کہہ رہے ہیں لا مطلق ادخال النجاست الیہا یعنی المسجد، نہ کہ نجاست کا داخل کرنا حرام ہے. کیا مراد ہے نجاست کے داخل ہونے سے؟ یہاں پہ نجاست کے اوپر لکھ لیں وہ نجاست جو غیر مصری ہو. ہاں یعنی جو سرایت نہ کرے کہیں، صحیح ہے، تو اس کو داخل کرنے میں کوئی حرج ہے؟ جیسے کوئی نجس کپڑا پہن کر مسجد میں داخل ہو جائے، اب یہاں جو ہے اور اس کی تفصیل اگر آپ کو جاننا ہے کہ لا مطلق ادخال النجاست الیہا، الیہا یعنی الی المساجد، تو یہاں لکھ لیں آپ جیسے لا مطلق ادخال النجاست الیہا وہاں پہ لکھیں. اب کیا مثلا آپ مسجد میں کیا آپ داخل کر سکتے ہیں اس طرح سے، جیسے کوئی شیشی میں خون یا پیشاب لیے رہے جیب کے اندر، تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، کیونکہ اس پر مسجد کا نجس کرنا صادق نہیں آتا. ہے نا سمجھ میں؟ ہاں پتا چلا آپ چیک اپ کے لیے جا رہے ہیں، گھر سے آپ پیشاب لے کر جا رہے ہیں، گھر سے آپ لیٹرین لے کر جا رہے ہیں، اس کو پیک کر کے آپ نے جیب میں رکھ رکھا ہے، نماز کا وقت ہوا، محمد مہدی چلے گئے مسجد میں نماز پڑھنے، تو کیا آپ نے مسجد کو نجس کیا؟ کیونکہ مسجد کو نجس کرنا صادق نہیں آئے گا. اسی لیے انہوں نے کیا کہا یحرم تنجیسھا، ٹھیک ہے، نجس کرنا حرام ہے. وتنجیس آلتھا مسجد کے آلات کو نجس کرنا حرام ہے، کفرشھا جیسے اس کا فرش. لا مطلق ادخال النجاست الیہا نہ کہ مطلق نجاست کا داخل کرنا، کیونکہ اگر وہ تو آپ کی جیب میں ہے اس سے مسجد نجس نہیں ہو رہی ہے. اور یہ قول کیا ہے؟ کہنا فی الاقوا، یہ قول قوی ہے. اب دیکھیے آگے کہہ رہے ہیں وَيَحْرُمُ، یہاں بھی یحرم آئے گا، صحیح ہے. وَيَحْرُمُ اخراج الحصا، حصا ہے پہ زبر رہے گا. وَيَحْرُمُ اخراج الحصا منہا یعنی من المساجد، مساجد سے حرام ہے کہ ہم کنکریوں کو نکالیں.
انکانت اب وہاں چھوٹا سا لکھ لیں تلک الحسات، انکانت تلک الحسات، تلک کہاں جائے گا؟ حسات کی طرف، انکانت تلک الحسات، فرشن او جزءا منہا یعنی من المساجد. اب دیکھیے مولانا کیا کہہ رہے ہیں، حرام ہے کنکریوں کا نکالنا مسجد سے اگر وہ کنکریاں کیا ہوں، فرش ہوں یا فرش کا حصہ ہوں، تو پھر نکالنا جائز ہوگا؟ نہیں. اما لو كانت قمامة، ہاں مولانا، اما لو كانت قمامة استحب اخراجها، کہہ رہے ہیں اگر وہ گندگی ہو، کوڑا ہو، تو مستحب ہے کہ آپ اسے کیا کریں، نکالیں. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں اگر فرش کا حصہ ہے تو نکالنا جائز نہیں ہے. ومثلها، ٹھیک ہے، یعنی مثل الحصا، مثلها یعنی مثل الحصا التراب جوہر، حصا کا حکم ہے، اسی طرح مسجد کی مٹی کا بھی حکم ہے کہ اگر مسجد کی مٹی مسجد کے فرش کا حصہ ہو، مسجد کی دیوار کا حصہ ہو تو اس کو نکالنا جائز نہیں ہے. صحیح ہے. وَمَتَى اخرجت علی وجہ التحریم، اور اگر کوئی چیز نکالی جائے اس حالت میں کہ اس کا نکالنا کیا تھا، حرام تھا، فتعادو، کیا پڑھیں گے اس کو، فتعادو وجوبا الیہا، الیہا یعنی الی المساجد. فتوعاد وجوبا الیہا، تو واجب ہے کہ ان کنکریوں کو کہاں پلٹایا جائے، ٹھیک ہے، مساجد کی طرف. او الی غیرہا، صحیح ہے، یا کسی دوسری مسجد کی طرف، غیرہا غیر المساجد، من المساجد، ٹھیک ہے، مسجدوں میں سے کسی دوسری مسجد میں دیا جائے اس کو. حیث یجوز نقل آلاتها الیہ وما لها لغناء الاول، کیا مطلب مولانا، حیث یجوز نقل آلاتها یعنی آلات تلک المساجد، ضمیریں لکھ لیں، آلات ہے یعنی آلات تلک المساجد، الیہ یعنی الی المسجد، وما لها یعنی وما لهذه المسجد، وما لهذا المسجد، نہیں وما لهذه المساجد، صحیح، وما لهذه المساجد لغناء الاول، جیسے مثال کے طور پر لکھ لیں، جیسے ایک مسجد میں دو میز ہے، اور اس میں اور نہیں، اور دوسری مسجد میں ایک بھی میز نہیں ہے، تو اس مسجد سے نکال کر اس میز کو دوسری مسجد میں لے جانا.
समझ में आई बात? यहां जरूरत नहीं है तो आप मस्जिद से निकाल के आप क्या करें, उस मस्जिद में जहां क्या है, इसीलिए क्या है लिग़नाइल अव्वल, इसलिए कि पहली वाली क्या है उससे मुस्तगनी है। समझ में आ गई बात? कह रहे हैसु यजूज़ु नक़्लु आलातिहा, यानी आलाति तिलकल मसाजिद, मसाजिदों के आलात को मुंतकिल करना जायज है। कहां मुंतकिल कर सकते हैं, कहीं भी घर ले जा सकते हो तो कहा इलल मस्जिद, ठीक है। वमालहा, और जो कुछ इस मस्जिद का है उसको दूसरी मस्जिद में दे सकते हैं, कब, लिग़नाइल अव्वल, जब पहली वाली मस्जिद क्या हो उससे बेनियाज हो, औलवियतुस्सानी, या दूसरी वाली मस्जिद को औलवियत हासिल हो। कैसे मसलन औलवियत उसको हासिल हो जाएगी, मिसाल लिख लें, जैसे पहले में जमात नहीं होती लेकिन दूसरी मस्जिद में जमात होती है कि नहीं? इस मस्जिद में नमाज नहीं होती, दूसरे में हो रही है, पता चला माइक की यहां जरूरत नहीं है, आप इस माइक को वहां ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते हैं? ले जा सकते हैं। अब यहां हुर्मत की बात खत्म हो रही है और अब आ रहे हैं हम लोग मकरूहात की तरफ। मतलब वाज़ेह हुआ? कह रहे हो युकरहु तालियतुहा, यानी तालियतुल मसाजिद, मस्जिदों को बुलंद करना क्या है, मकरूह है। बल तुबना वसतन उर्फन, बल्कि उनको बिना किया जाएगा, ठीक है, वसत यानी वसत, छोटी हो ना ज्यादा बड़ी हो, मीडियम जो आमतौर पर होता है उर्फ में जो ऊंचाई मानी जाती है वो ऊंचाई उसकी होनी चाहिए। समझ में आई बात? ज्यादा लंबा करना क्या हो जाएगा, मकरूह होगा। वल बुसाक़ु व युकरहुल बुसाक़ु फीहा, और मकरूह है मस्जिद में थूकना। वत्तनखुमो, इसी तरह से बलगम का निकालना, खखारना, बलगम निकालना। वनहविही, या इस जैसी कोई ऐसी चीज जिससे लोग क्या करें, कराहियत करें, मकरूह है मस्जिद में अंजाम देना। अच्छा दे दिया तो क्या करेगा, कह रहे कफारतुहु दफनो, कफारा क्या है कि आप उसको क्या करेंगे, दफन करेंगे। अभी का कफारा क्या होगा, दफन करने का तो सिस्टम खत्म हो गया, क्या करें, उसको साफ करना, बहाना। कब, लौ फ़अल ज़ालिक, लिख ले आगे वहीं पे, लौ फ़अल ज़ालिक, अगर ये तमाम काम अंजाम दे तो क्या करेगा, उसको दफन करेगा या धुलकर बहाएगा, सफाई करेगा। वरफ़उ सौतिल मुतजाविज़ु लिल मुअताद, सही है। वरफ़उ सौत, आवाज का बुलंद करना, अल मुतजाविज़ु लिल मुअताद, जो आदि आवाज से क्या हो, तजावुज कर जाए, सही है। ऐसी आवाज का बुलंद करना भी क्या है, मकरूह है। कह रहे हैं ये आवाज कैसी होनी चाहिए, क्या मोहम्मद मेहदी किसी को आवाज देंगे मस्जिद में या किसी और काम के लिए? कहा वलौ फी क़िराअतिल कुरान, चाहे आप कुरान की तिलावत ही क्यों ना कर रहे हो, उसमें अपनी आवाज को बहुत ज्यादा बुलंद न करें ताकि नमाजियों में कोई खलल वाक़े न हो। वक़त्लुल कुम्मले, ये भी मकरूह है मौलाना, सही है। यानी मकरूह है जू का मारना, और यहां पे एक चीज और बढ़ा दीजिए मौलाना,
جو اوپر لکھا تھا کفارتہ دفنو، وہاں لکھ دیں کہ ایک نوٹ لگا لیں، لیکن یہ سابق میں تھا، ابھی ممکن نہیں ہے نا، چونکہ ابھی فرش کیا ہوتے ہیں، پکے ہوتے ہیں. اب دیکھیے مولانا، وقتل القملتی، قملے کہہ رہے ہیں اگر جوں وغیرہ ماری ہے آپ نے، فیدفن لو فعیل، تو اس کو بھی کیا کرے گا، دفن کرے گا اگر ایسا انجام دیا ہے. وَبَرِيُّ النَّبْلِ، بَرِيُّ النَّبْلِ، نبل کہیں گے مولانا تیر کو، اور بری کہتے ہیں، برا یبری مولانا شارپ کرنا، بنانا، پینسل بنانا، قلم بنانا. تو تیروں کا بنانا، کبھی کاٹ چھانٹ کے آپ مسجد میں کیا کریں، تیر بنانے بیٹھ جائیں. اسی طرح سے مکروہ ہے تیروں کا بنانا. وَهُوَ دَاخِلٌ فِي عَمَلِ الصَّنَائِعِ، اور یہ کس میں داخل ہو جائے گا، صنعتی کاموں میں داخل ہو جائے گا. اور مسجد کے اندر صنعت کاری کا کرنا صحیح ہے، کوئی اس طرح کے کام انجام دینا کیا ہے، مکروہ ہے. اچھا تو کہہ رہے ہیں کہ یہ صنعت میں داخل ہو رہا ہے، تو پھر یہ تیر کی بات کیوں لے کر آئے، کہہ رہے ہیں وَخَصَّهُ لِتَخْصِيصِهِ فِي الْخَبَارِ، صحیح ہے، اور انہوں نے اس کو مخصوص اس لیے کیا ہے کیونکہ روایت میں وارد ہوا ہے. اور جب روایت میں وارد ہوا ہے تو کیا ہو جائے گا، فَتَتَأَكَّدُ كَرَاهَتُهُ، تو اس کی کراہت کی کیا ہے، تاکید ہے. پھر کہہ رہے ہیں وَتَمْكِينُ الْمَجَانِينَ، مولانا مجانین اور بچوں کو پرمیشن دینا، انہیں قابو دینا، منہا یعنی من المساجد، مسجدوں پر، کہ انہیں چھوٹ دے دیں ہم، بچوں کو چھوڑ دیں مسجدوں کے لیے، بچوں کو آزاد چھوڑنا، دیوانے کو آزاد چھوڑنا، مجنون جانتے ہو نا، دیوانہ، مجانین اور بچوں کو آزاد چھوڑ دینا، صحیح ہے. مع عدم الوثوق بطہارتہم، جب تک کہ اس بات کا یقین نہ ہو کہ وہ کیا ہیں، پاک ہیں. مع عدم الوثوق یعنی مکروہ ہے بچوں اور مجانین کو کیا کرنا، آزاد کرنا. یہ سوال آپ کا آزمون میں موجود تھا. مع عدم الوثوق بطہارتہم، اس حالت میں کہ ان کی طہارت کا یقین نہ ہو. او کونہم غیر ممیزین، یا وہ ہیں تو لیکن وہ کیا ہیں، غیر ممیز ہیں، بچے ایسے نہیں ہیں جو زیادہ سمجھدار ہوں. اب دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں مولانا، کہہ رہے اما الصبی الممیز، لیکن وہ بچہ جو تمیز والا ہے، الموثوق بطہارتہ، جس کی طہارت کا کیا ہے ہمیں یقین ہے، المحافظ علی اداء الصلاۃ، جو نماز کی ادا کرنے میں کیا کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، اسے صحیح سے انجام دیتا ہے. فلا یکرہ تمکینہ، تو اس کو قابو دینا، اس کو آزاد چھوڑنا مکروہ نہیں ہے.
بلکہ ایسے بچے کہ جن کی طہارت کا یقین ہے، جو آپ کو قاعدے کے لگتے ہیں، کہنا بل ینبغی تمرینہ، بلکہ ضروری ہے کہ انہیں کیا کیا جائے، ان کی پریکٹس کروائی جائے، کما یمرن علی الصلاۃ، اسی طرح سے جیسے ہم نماز کی پریکٹس کراتے ہیں۔ وَيُكْرَهُ إِنْفَاذُ الْأَحْكَامِ، انشاءاللہ یہ کل آئے گا، والحمدللہ رب العالمین۔